نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری پچھلی نشست جو تھی وہ تھی حقیقت و اقسام و شرک، اس کی کنٹینیوشن میں انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو پیچھے ہم نے کیا دیکھا کیا سنا، تھوڑا اس کا ریوائیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس میں جو ہے اگر آیتیں آ رہی تو جیسا آج کوٹنگ ہوئی آپ لوگ لکھ لیجئے، بعد میں جا کے اس کو ریفر کیجئے کہ اور مزید چیزیں اس میں آپ کو کھلتے جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ شرک جو ہے سب سے بڑا، ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم اس معنوں میں ہوتا ہے کہ کسی شے کو اپنے محل و مقام سے ہٹا دینا، یہ اس کا ظلم ہے۔ جو چیز کی جو پوزیشن ہے اس کی پوزیشن پہ اس کو برقرار رکھیں گے تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اگر آپ اس پوزیشن سے اٹھ کر اس کو ہٹا دیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے اگر مخلوق میں سے کسی کو آپ لے جا کر کے وہاں تک بٹھا دیں تو اللہ کے ساتھ شرک کیے، اور اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اللہ کے مقام و مرتبے کو مخلوق تک لے کر اگر آ جائیں تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یعنی دونوں معنوں میں بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اس شرک کی نفی ہے۔ تو سب سے پہلے کل ہم دیکھے تھے کہ جو شرک کے تھے اقسام وہ تین موٹے موٹے تھے۔ نمبر ایک، ذات کے ساتھ شرک، دوسرا تھا صفات کے ساتھ شرک، نمبر تھرڈ شرک فی الحقوق۔ یہ دو شرک ہم دیکھ چکے تھے، دو سیکنڈ میں کچھ باقی ہے، پہلے والے میں پھر میں آپ کو ریوائنڈ کرا دیتا ہوں۔ یہ شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے جنہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور رسول کی طرف نسبت کی۔ یہود و نصارہ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ، اور مشرکین عرب جو ہے وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں پچھلی وہ آیتیں دیکھ چکے کہ جن میں یہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو یہ بدترین جو شرک تھا یہ ان لوگوں نے بھی کیا جو اپنے آپ کو کسی رسول یا کسی آسمانی کتاب کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ بھی کیے ہیں جو کسی فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ بہت ساری ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ فلسفیانہ مذاہب ہم ابھی اس لیول پہ پہنچ کے جو ہے ڈسکس کریں گے تو پھر ہماری بات چیت ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے بس خالی اتنا یاد رکھیں کہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، اور دوسرے جو ہیں جتنے بھی باقی مذاہب ہیں جن سے آسمانی کتابوں کا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پورے فلسفیے پہ بنیاد رکھتے ہیں، اور تمام ہر فلسفہ جو ہے کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہماری یہ امت اس شرک سے محفوظ کیوں ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے بہت ساری آیتیں دیکھیں۔ اور دوسری والی جو ہے شرک فی صفات، تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، مطلب ایک جیسی ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کا بھی وجود ہے، ہم بھی وجود رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں، جب یہ باتیں سامنے آ جائے گی تو اس میں بھی شرک کے اندر داخل ہونے کے بہت سارے امکانات ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم میں دیکھا تھا ایک فارمولا، وہ فارمولا اگر ذہنوں میں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے جو تھا کہ اللہ کی تمام صفات جو ہے وہ ذاتی ہے، خود اس کی ہے، اور مخلوق کی تمام صفات عطائی ہے۔ یہ فارمولا اگر یاد رہے گا تو ہم شرک سے بچ جائیں گے کہ اللہ مخلوق میں چاہے وہ کوئی بھی رہو، انبیاء ہو، رسول ہو، جو کوئی بھی ہو، جس کسی کو بھی اللہ نے جو بھی صفات دی ہے
وہ صفات اس کی اپنی نہیں ہے، وہ صفات اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ جب چاہے جب وہ واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی جو صفات ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، اور اس کی اپنی ذاتی ہے۔ دوسری بات جو فارمولہ ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کی تمام صفات انلمیٹڈ ہیں، لامحدود، اور مخلوق کی تمام صفات محدود ہیں۔ یعنی ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، ایک حد تک سن سکتے ہیں، ایک حد تک اپنا دماغ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جتنی صفات ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ تیسری بات جو شرک سے ہم کو بچاتی ہے وہ اللہ کی تمام صفات جو ہے ایک ذاتی، ایک انلمیٹڈ اور رین سے چلے گی۔ دیکھیے اشرف بھائی یاد ہے آپ کو؟ تمام صفات ذاتی اور لامحدود، اور ایک قدیم، ہاں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور مخلوق کی تمام حادث ہے۔ یعنی ارتقا پذیر ہے۔ تو یہ تین فارمولے اگر یاد رہیں گے تو ہم شرک فی الحقوق صفات سے بچتے رہیں گے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں جو پنچنگ لائن دی ہے وہ ہمارے لیے سب سے مضبوط قلعہ ہے ان صفاتی شرک سے بچنے کے لیے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کیا شے ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیسے لامحدود ہے، اللہ کی صفات کیسے جو ہے قدیم ہے، ہم یہ شعور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ میکینزم نہیں ہے۔ جب میکینزم ہی نہیں ہے تو ہم جو ہے اس کے بارے میں غور نہیں کر سکتے۔ ہم اسی کو غور کر سکتے ہیں جتنا ہمارے فہم میں آیا، جتنا ہمارے حواس خمسہ میں آ سکتا ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ تمام چیزوں سے جب اخذ کریں گے تو ہم جو ہے اس کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے، اور اس کا تم کو شعور بھی نہیں ہے، تم جان بھی نہیں سکتے۔ جو چیز ہم جان ہی نہیں سکتے تو اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے شرک فی صفات، یہاں تک ہم پچھلے جمعے میں، پچھلے جو ہے ہفتے میں کر چکے تھے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ تھی شرک فی صفات کی جو ہے ایک صورت ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم۔ یہ بھی ایک تصور ہے، ہمارے اندر بھی یہ تصور ہے، بحیثیت مسلمان بہت ساروں کے اندر بھی یہ تصور ہے۔ تصور کیا ہے وہ دیکھیے آپ، کہ مادی کو جو ہے دور حاضر میں انسانوں کی اکثریت اس شرک میں مبتلا ہے، اس کے بھی کچھ شیڈز ہیں۔ اب یہ مادہ پرستی کے بھی جو ہے شرک کے شیڈز ہیں۔ نمبر 1 ہے پرستی کا شرک۔ اس کا پہلا شیڈ ہے معجزات کا انکار۔ ہمارا پڑھا لکھا ایک بہت ذہین طبقہ اس فکر میں رہتا ہے کہ جتنے معجزات انبیاء کو دیے گئے ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبانا، اونٹ پہاڑ پھٹا اور سالم اونٹنی باہر آئی، یہ توجیحات کو پروف کرنے کے لیے، یہ واقعات جو قرآن میں ہم کو پیش کیے گئے، اس کو پروف کرنے کے لیے ہم دلیلیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کیوں، وجہ کیا ہے پیچھے اس کی دلیل دینے کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قوانین و ضوابط بنانے کے بعد معاذ اللہ اس کا پابند ہو گیا۔ جب یہ تصور ذہن میں آئے گا تو پھر ہم اس شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم یہ صفات کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کے اختیارات لامحدود ہے، تو اللہ جب چاہے کن فیکون یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ پھر تصور کریں کہ نہیں، اللہ جب قوانین بنا دے تو اللہ بھی اس قانون کا پابند ہو گیا،
جب اللہ اس قانون کا پابند ہو گیا تو پھر ہم اس شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا ہے کہ پانی کیسا رک سکتا ہے، سمندر کیسا پھٹ سکتا ہے، آگ میں ڈالنے کے بعد انسان کیسے جل سکتا ہے، یا پھر ایک پہاڑ پھٹا اور ایک گابن اونٹنی جو ہے باہر نکل کے آئی۔ اب اس کے لیے ہم کو جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو ہم سمجھانے کے لیے سائنٹیفکلی بہت ساری توجیہات کرتے جاتے ہیں، تو ایک معجزات کا بھی جو ہے انکار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، یہ بھی شرک فی صفات میں آئے گا، نمبر سیکنڈ، اسباب پر انحصار۔ تھوڑا یہ چیزوں پہ ذرا غور کرنا ہے صفاتی شرک کے اندر۔ اسباب پر انحصار مطلب اسباب پر بھروسہ۔ میں انشاءاللہ آیتیں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ اب اسباب سے خوف اور اسباب سے امید اور اسباب پہ بھروسہ، اس کو کہتے ہیں شرک فی التوکل۔ لازمی بات ہے، ذہنوں میں سوال آپ کے آئیں گے، آپ لکھ کے رکھیے، انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد پھر ہم اس پہ سوال پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹاپک ڈسکشن چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بول دے رہے ہیں تو بات آپ سن لیجئے، نہیں، آپ اس پہ ڈسکس کریں، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، قرآن سے دلیل دیں گے، قرآن سے، کیونکہ یہ ہمارا ہیلتھی انٹریکشن ہوگا، کیونکہ جب کوئی بھی بات اگر ہے تو بات سمجھانے کی نوعیت تک ہونی چاہیے، اختلاف کی نوعیت انشاءاللہ نہیں لائیں گے، سمجھے۔ تو اسباب پر جو ہے انحصار، اسباب پہ بھروسہ، یہ نفی کرتا ہے اللہ کے اوپر توکل سے۔ پھر تیسری چیز اس میں جو ہے، دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں کل وہی آپ کو بتا دوں گا، انشاءاللہ جو نہیں کہا تو وہی کا سلسلہ رک گیا تھا، تو اسی اعتبار میں کوئی بھی کام آپ جب کریں گے تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کام ختم کرنے کے بعد یا کام کرنے کے لیے کیا کہیں، انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اسباب پورے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کی مشیت شامل حال ہے تو یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو دوسری بھی آیت ہے اس میں دیکھیے، وہ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل اور کارساز نہ بنائیں۔ اسباب آپ کے پاس موجود ہے، سب ہونے کے باوجود بھی اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، کہ جب تک اللہ نہیں چاہا وہ کام نہیں ہوگا۔ تمام سامان ضرورت آپ کے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں کر پائیں گے۔ پھر اسی تیسری ایک اور پوزیشن اس میں آتی ہے، ایک بات آتی ہے، وہ ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، جو بعد میں جا کے اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ خود اعتمادی، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو بھی پھر جو ہے اپنے آپ کو مد مقابل اللہ کے ہم لے کے آئیں گے۔ شریک تو وہی کہتے ہیں نا، اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اب یہ کن کن چیزوں پہ ہو سکتا ہے؟ اپنے علم میں، ذہانت میں، دوراندیشی میں، منصوبہ بندی میں، اور اپنی محنت پہ بھروسے میں۔ حد سے زیادہ خود اعتمادی انسان کہاں کہاں کرتا ہے؟ پھر ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلا ہے اپنے علم پہ، میرے علم کے مطابق تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے اپنی ذہانت پہ۔ تیسرا ہے دور اندیشی، فور سینس، میری سکس سینس بول رہی، یا اپنا جو پلاننگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، منصوبہ بندی، اور پھر اپنی محنت۔ یہ تمام چیزوں کے اوپر بھی آپ اللہ کے علاوہ توکل کر لیں تو شرک ہے۔ اگر آپ اس پہ کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کریں، یہ سب کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کریں تو الحمدللہ یہ شرک میں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اسی کے اوپر آپ زیادہ توکل کر لیں گے تو یہ شرک کے اندر ہو جائیں گی۔ اور قارون جو ہے اسی شرک میں مبتلا تھا،
اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیہ علی علم عندہ، یہ تمام چیزیں مجھے میرے علم نے دی ہے۔ اب آ جائیے تیسرا چیپٹر جو ہے یہ تھوڑا ذرا اور زیادہ سینسٹیو ہے، شرک فی الحقوق یا اختیارات۔ اب آ جائیے شرک فی الحقوق یا اختیارات۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ایک ہی حق چاہتا ہے، ایک ہی اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہماری پیدائش کا جو مقصد اللہ بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور مصحف جب کھولتے ہیں ہم تو جو پہلا حکم اللہ نے دیا ہے وہ عبادت کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو جو اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تم سے پہلے لوگ بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 121 غالباً ہوا۔ تو اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ پہلے ہم عبادت کی جو ہے اہمیت کو سمجھیں کہ عبادت ہے کیا چیز۔ سورہ جو بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور قرآن مجید میں جتنے رسول ہیں تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت بیان کی گئی، وہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ سورہ اعراف سے لے کے سورہ ہود اور سورہ شعراء، یہ ہر جو ہے ایک ایک آیت کے بعد آیتیں آتے گئی، ہر نبی کا ذکر کرتے گئے اور ان کی یہی دعوت سامنے رکھی گئی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو مفہوم کے اعتبار سے یہ ہے کہ عبادت جو ہے، لاسٹ ٹائم میں بھی ہم دیکھے یہ عبادت دو چیزوں کی جمع ہے، اطاعت کلی جمع محبت قلبی۔ یہ دو عنصر ملیں گے۔ پہلے عبادت کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ عبادت ہے کیا شے، پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر آ جائیں گے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے غلامی، بندگی ہم بول لیتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے غلامی۔ اس کے لیے دیکھیں آپ سورہ مومنون کے اندر ہے، فرعون اور اس کے جو ملائے ہیں ان لوگوں کا ایک ڈائلاگ نقل کیا گیا کہ ہم اتباع کریں ایسے دو اشخاص کی جو ہماری غلام قوم سے ہے، یعنی وہاں لفظ عابدون آیا۔ اور پھر جو ہے ایک اور جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک سسٹم دیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، دانت کے بدلے دانت،
تو یہاں مفہوم میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبادت کا مفہوم ہے غلامی۔ آج ہم غلامی سے واقف نہیں ہیں، ہم نوکری سے واقف ہیں۔ نوکری کسی کام کے لیے اور کسی وقت تک کے لیے کی جاتی ہے، لیکن غلام ہمہ وقت ہمتن غلام ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آغا کی یہ بات مانوں گا اور آغا کی یہ بات سے جو ہے میں انکار کروں گا، یہ تصور ہی نہیں ہے غلامی میں۔ تو ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے رب کا غلام بنائیں کہ اللہ آپ نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام منون، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، میرے کو وہ کام کرنا ہے۔ اگر جب یہ ہم اپنی عادت ڈالیں گے تو یہ جو احکامات ہیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہمارے لیے آسان ہوں گے، ورنہ نہیں تو پھر اپنی منمانی اگر ہم کریں گے تو پھر یہاں پر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ انشاءاللہ وہ آگے آ کے کیسے شرک ہوگا وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اب یہاں پر تصور تو آ گیا غلامی کا۔ اللہ چاہتا ہے ہماری اپنی غلامی، ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی پوزیشن نہیں، صرف ہماری جو بھی پوزیشن ہے، جو بھی مرضی ہے، ہم ایک غلام کی پوزیشن ہے، جو ہمارا آقا کہے ہم کو وہ ماننا ہے۔ اب آ جائیے، اب یہ غلامی میں بھی یہ دو چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ دو چیز نہیں ہوگی تو یہ غلامی مکمل نہیں ہوگی۔ پہلی چیز ہے قلبی محبت۔ اگر ہم مارے باندھے کے محبت کے بغیر یہ کام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے یہ اطاعت تو جو ہے ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی جابر حکمران کی مسلط اگر ہم ہو گئے، کسی جابر حکمران کے اوپر ہم مسلط ہو گئے، یا جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اطاعت کرتے ہیں لیکن جبراً کرتے ہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ نہیں کرتے، تو یہ اس کو غلامی نہیں بولیں گے۔ جب موقع ملے گا آپ باغیانی تہور اپنا اپنائیں گے اور آپ بغاوت پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، اطاعت کرو تو کلی، پوری مکمل، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، اور وہ بھی پھر محبت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے مارے باندھے کے نہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کیسے شرک ہوگا وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تھوڑا میں اس کو اسکپ کر کے پھر اب آ جا رہا ہوں سیدھا اپنی پوائنٹ کے اوپر، کیونکہ اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ تصور عبادت ناقص ہونے کی وجہ سے ہم اس شرک میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کر لیں، تھوڑے بہت سے جو ہے رسومات کو ہم اسلامی طریقے سے ادا کر لیں تو ہم جو ہے عبادت کا پورا مفہوم ادا کر دیے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ عبادت سے مراد ہے غلامی، اور غلامی اس نہج کی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرے۔ جتنی آیتیں ابھی آپ کو میں رکھا، سورہ اعراف کی، سورہ شعراء کی، اس میں یہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ آ جائیے اب یہاں پر کہ اس عبادت میں ہم شرک کیسے کرتے ہیں، شرک فی الاطاعت۔ اب لائیے اس میں اطاعت کے اندر جو ہے ہم اللہ کے ساتھ کیسے شریک کرتے ہیں، شرک فی الاطاعت۔ اس میں ہم یہاں پر لے لیتے ہیں انفرادی یا اجتماعی۔ لاسٹ ٹائم میں جو ہے آپ آیت کوٹ کیے تھے، انفرادی اعتبار میں اطاعت جو ہے اکثر یہاں پہ اپنے نفس کی ہوتی ہے، اکثریت۔ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتہ، میری نفس کیا کہتا ہے وہ میں مانوں گا۔ تو اسی لیے سورہ فرقان کی جو آیت ہے کہ اے نبی آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، یعنی جو اس کا نفس کہتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے، کیا اللہ کی مرضی ہے، کیا اللہ کی بات ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اجتماعی لیول میں یہ بھی بہت کڑوی گولی ہے، جو اب یہاں پر آ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا ہے۔ اجتماعی لیول میں ہم جو ہے ایسے نظام یا ایسے سسٹم
کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنتا ہے۔ اب اس میں آپ کچھ بھی لے لیں، سمجھے آپ، ایسا نظام یا ایسا سسٹم جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے واضح احکامات آنے کے بعد کیا کریں ہم؟ کیونکہ ایک میجورٹی نے مل کے یہ قانون بنا دیا، اب یہ قانون کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ انفرادی اعتبار میں ہمارا اپنا نفس ہے، اور اجتماعی اعتبار میں سسٹم اور ایک نظام ہے جو ہے اس میں جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر اللہ کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس ملک کے اندر نظام حکومت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ حکومت میں کوئی شریک نہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ پارلیمنٹ ہو یا کسی کو ہم اختیار دے دیے کہ آپ جو چاہے قانون بنائیں، ہم جو ہے آپ کے قانون کی اطاعت کریں گے، نہیں کریں گے تو ہماری نیشنلٹی جائے گی، ہم کو یہاں سے بھگائیں، کچھ بھی کریں گے۔ دوسرا سورہ کہف کی آیت نمبر 26، وَلَا يُشْرِكْ بِهِ حُکْمٌ أَحَدًا، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لیکن ہم کر رہے ہیں نا، ایک گروپ آف دا پیپل کو ڈیسیجن لینے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ بات علمی ہے، ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، سمجھے آپ۔ یہ دو آیتیں ذہن میں رکھیے۔ تیسری اور ایک آیت ہے جو ہمارے اسلم بھائی نے بہت اچھی طریقے سے تھوڑے دن پہلے اس کو ایکسپلین کیا تھا، سورہ مائدہ کی 44، 46 اور 47، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ صیغہ تو ہے بنی اسرائیل کی طرف، لیکن اس کو اگر ہم اپنی طرف پلٹا لیں تو وہی ہے کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ جو ہے کافر ہیں، وہی لوگ جو ہے ظالم ہیں، اور وہی لوگ جو ہے فاسق ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا یہاں پر انفرادی اور اجتماعی سطح میں ہمارا یہ حال ہے۔ اب اس میں جو ہم اور شرک کرتے ہیں درمیانی سطح میں، یہ تو اور بھی زیادہ بدتر ہے۔ دیکھیں آپ کن کن لوگوں کی ہم جو ہے اتباع کرتے ہیں درمیانی سطح میں۔ خلاف شریعت امور میں نمبر 1، شوہر بیوی، بیوی شوہر کی یا شوہر بیوی، آلٹرنیٹ ایک دوسرے کے، سمجھے آپ۔ اطاعت کرنی ہے اللہ کی، ایک ایسا امور آ گیا اب جس میں پھنسے ہوئے ہیں، یا تو بیوی کی بات مان لو، خلاف شریعت امور میں شادی سادگی کے ساتھ، اسراف کے بغیر، سب صحیح ہے بھائی، ہماری بیوی نہیں مان رہی، یہ جملے ہیں بہت سارے لوگوں کی، کیا کریں گے؟ سمجھے؟ نہیں ہمارے شوہر بہت غصے والے ہیں، سب مانتے لیکن شوہر نہیں مانتے۔ سرنڈر کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس میں بہت ساری، ہر آدمی اپنے اپنے ذہن سے اپنے اپنے لیول میں دیکھ لیں کہ کہاں پہ کن امور میں ہم جو ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب اور آگے آگے یہ جائیں گے سینٹر میں جتنے بھی آتے ہیں، تو وہاں پہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس شرک سے کیسے بچیں۔ نمبر 2، والدین۔ سورہ لقمان کے اندر تو یہ بات کلیئر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین تم کو میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی بات کہیں تو ان کا کہنا ہرگز نہیں مانا۔ فلا تطیعہما صاحبہما فی الدنیا معروف، اس دنیا میں ان کے ساتھ معروف زندگی گزارو، لیکن وجاہدہ، اگر وہ جد و جہد کریں، کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کریں کوئی ایسی چیز جس کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کی بات نہیں ماننا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر ہوتے ہیں، کیا کریں بھائی، والدین نہیں مان رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صحیح باتیں، لیکن والدین کا بھی تو حق ہے نا، والدین کا بھی تو حقوق ہے نا۔ تو اللہ کا جو حق ہے وہ حق اگر والدین کے حق سے اوپر ہو گیا تو پھر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے۔
تیسری چیز اساتذہ، ٹیچرس. اب یہ ٹیچرس آپ کے جو ہے روحانی بھی ہے، ورلڈلی بھی ہے، ہر اعتبار میں جدھر جدھر آپ اس کو لے کر جائیں گے. نمبر 4 افسران بالا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ماتحت کسی کے اندر کام کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں. کیا کریں بھائی، رشوت تو لینا نہیں ہے مگر میرا باس بولتا لینا ہے، میرے باس بول رہا شراب لا کے دو میرے کو، وہ لا کے دینا ہے کیونکہ نوکری ہے، کام کرنا ہے. تو وہ ان چیزوں میں بھی، مطلب میں ایک چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں لا کے دینے کی. اب آپ اس کو تھوڑا براڈ رکھیے، میرے ایگزامپلس مت پکڑیے، میں کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اس واسطے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہے سرداران اور بڑوں کا کہنا ماننا. مذہبی پیشوا، سیاسی رہنما، یہ تمام جو ہے اس میں آ جاتے ہیں. افسران بالا، مذہبی اور سیاسی. صحیح ہے غلط ہے نہیں پتہ، لیکن ہمارے لیڈر صاحب بول دیے یہ کام ہم کو کرنا ہے. سمجھے آپ؟ ارے بھائی یہ کام غلط ہے نا، اللہ کے رسول کے خلاف ہے نا، تو کیا کریں بھائی، اللہ کے رسول کے خلاف ہے، میرے کو وہاں جواب دینا ہے، انہوں نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، اب یہ بات تو میرے کو کرنا ہی کرنا ہے. ان کی اطاعت اگر ان اطاعتوں کے اوپر پہنچ گئی تو ہم اپنے آپ کو وہاں لے جا کے ٹھہرا دیے. تو انفرادی اعتبار میں نفس ہے، اور اجتماعی اعتبار میں ایسا نظام، ایسا سسٹم جو آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ٹھہرا دے. اور درمیان میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم کہیں نہ کہیں اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف. اگر یہ اللہ کے رسول کے خلاف ہو رہی ہے تو ہم شرک میں مبتلا ہیں. تو چوکنے ہم کو رہنا چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی یہ بات آئی تو ان چیزوں سے ہم بچیں جہاں اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت لازم، مخلوق کی اطاعت، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت بالکل نہیں کی جا سکتی. باقی ہر معاملے میں آپ اطاعت کریں، اطاعت سے اللہ روکا نہیں ہے، ایک باؤنڈری دیا ہے، وہ باؤنڈری میں آپ اطاعت کریں، لیکن بیونڈ جا کے آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. اب آ جائیے قلبی محبت. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جو لوگ اللہ سے جو ہے محبت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ جو محبت ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ سے ہٹ کے اگر کسی اور سے ہوئی تو آپ مانو یا نہ مانو شرک میں مبتلا ہے. اب کس ڈگری میں ہے، کس پرسنٹیج، یہ بہت بڑی بات ہے. شرک میں مبتلا بول دینا بہت آسان ہے، میرے منہ سے بھی نکل رہا ہے، لیکن یہ ہر انسان اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے. یہ کسی دوسرا آدمی نہیں کرے گا فلاں آپ اتنے پرسنٹ ہے، نہیں. یہ آدمی خود تجزیہ کرے کہ میں کتنے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں اور کتنے جو ہے اپنے رب کو چھوڑ کے دوسروں سے محبت کر رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے کہ ہلاک ہو جائے عبد الدینار اور عبد الدرہم کا اور دینار کا بندہ. اچھا، اب انفرادی اعتبار میں آ جائیے. ہر انسان یہ کہتا ہے، مبشر بھائی تھوڑا ذرا کنسنٹریشن اس پہ. نمبر 1 انفرادی اعتبار میں انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت انسان کس سے کرتا ہے؟ نہ بچے سب بعد میں ہیں، اپنے سے بھی نہیں کرتا، مال سے کرتا ہے. مال ہے تو سب ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، خاندان بھی ہے. جس کے پاس مال ہے سب سلام ہے. مال ختم ہو گیا کوئی نہیں. اور انسان پوری چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ وہاں تک آپ کو لے کے جائے گی یہ مال کی. تو انفرادی اعتبار میں اطاعت نفس کی، محبت مال کی. اگر یہ محبت زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ آیت بھی سورہ توبہ کی انشاءاللہ آپ کو کوٹ کریں گے آخر میں. اب
اجتماعی اعتبار میں محبت سب سے زیادہ کس کی؟ میں پہلے انفرادی اور اجتماعی رکھ دے رہا ہوں، پھر بعد میں بیچ کے یہ پورے یہی ہیں، بیچ کے یہ چینج نہیں ہوں گے، اس میں آگے بھی جہاں ہو سکتا ہے کسی کا کچھ اور ہوگا معاملہ، لیکن عموماً جو ہے جنرل میں تو یہی آئیں گے۔ تو یہاں پر یہ سب سے زیادہ محبت انسان مال سے کرتا ہے، اور اجتماعی اعتبار میں سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وطن سے، جہاں بھی وہ رہتا ہے اس سے وہ محبت کرتا ہے، یا یہ محبت ہم کو پلائی جاتی ہے کہ اندر ہمارے ڈالی جاتی ہے اجتماعی لیول میں، نیشنلزم سمجھے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے، مسلمانوں نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازاؤں میں جو سب سے بڑا ہے وہ مذہب کے پیران، جو مذہب کا کفن ہے۔ تو اس کے لیے ابھی آگے دوسرے اس میں بات کر لیں گے، لیکن یہاں پر اجتماعی لیول میں جو ہے وطن ہے۔ آپ اعتراض کریں، اگر نہیں ہے تو پھر پروف کریں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں۔ اب درمیانی سطح میں خلاف شریعت امور میں پھر یہ سب لوگ آ جاتے ہیں، شوہر بیوی، بیوی شوہر، والدین، ٹیچر، اساتذہ، افسر بالا، مذہبی پیشوا رہنما، یہ پورے انفرادی اعتبار میں اور اجتماعی اعتبار میں اگر ان کی محبت اللہ کے رسول سے اوپر ہو گئی تو آپ مبتلا ہو گئے۔ دیکھیے اس کے لیے قرآن مجید میں جو آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دو قل ان کان آباؤکم۔ اب یہاں محبتوں میں دیکھیے باپ، اب یہ باپ یہ اوپر جاتے جائے گا، دادا پردادا، یہ جتنے، ابناؤکم بیٹے پوتے، یہ نیچے سمجھے، ازواجکم بیوی اور شوہر، پھر اس کے بعد اخوانکم بھائی، خلیرے پھپھیرے چچیرے جتنے بھی آپ بھائی بول سکتے ہیں اس میں لگے، پھر عشیرتکم رشتہ دار۔ یہ 5 محبتیں ہیں، اور پھر مال کی محبت میں پھر 3 اللہ تعالیٰ نے گنایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، تمہارا وہ جو مال تم نے جو بینک بیلنس کیا ہوا ہے یا جمع کر کے رکھا ہے، تو ڈپازٹس۔ نمبر 2 وہ تجارتاً تخشون کسادہ، وہ تجارت جس کے مند پڑ جانے، ختم ہو جانے کا تم کو ڈر لگا ہوا ہے۔ نمبر 3 وہ مساکین و ترزونہا، وہ بلڈنگیں، وہ گھر جس کو آپ نے بڑے اس سے ڈیکوریٹ کیا ہے، جائیداد۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ۔ خالی بس محبت نہیں، اگر اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے بھی اوپر ہو گئے، فتربصوا حتی یاتی اللہ امرہ، اللہ آپ کے لیے پھر دوسرا فیصلہ صادر کرے گا۔ محبتوں میں یہ اب 8، 5 + 3 8، اور اطاعت میں یہ تمام چیزوں کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے، جب کوئی بھی حکم صادر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے یہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا ہے، میری نفس کا، میری برادری کا، میرے والدین کا، میرے افسران بالا کا، ان کا کیا ہے، وہ سامنے اگر رہے، اس میں ہم تمیز کریں، اللہ ہم کو توفیق دیں کہ ہم کو امیڈیٹ اللہ ہم کو بات سمجھا دیں، ہم اس کو تو تمیز کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، تو ہم اس سے بری ہیں۔ اگر ہم تمیز کرتے ہوئے نہیں چھوڑیں گے تو پھر جو ہے ہم کسی نہ کسی درجے میں جو ہے اس میں مبتلا رہیں گے۔ اب اور 2 ٹاپک ہے جی ہاں، نیکسٹ ویک اس کی پوری ایکسپلینیشن کوسچن اور آنسرنگ کا ایک کر لیں گے، کیونکہ یہ اینڈ تو ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اب شرک فی العبادات کے جو ہے مزید اور جو ہے شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ آگئی جامع اعتبار میں دونوں مل کے آگے کہ اطاعت میں اور محبت میں، اگر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی آپ اتباع کر رہے ہیں، کسی اور سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ کا معاملہ ختم ہے۔ اب
مراسم عبودیت جس کو ہم جو ہے عبادت سمجھتے ہیں اس میں شرک کیسے کرتے ہیں، تھوڑا اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بیٹھ دو بھائی. اس کو ایک اس میں کیا بولتے فارمیٹ میں بنا کے آپ لیپ ٹاپ پہ بھی ڈال دے سکتے جب اس کے لیے ورک شاپ ٹائپ کر کے. جی پی ڈی ایف میں بھی وہی دیا. ہمارا جو ناقص تصور ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور کچھ مراسم عبودیت. یہی آج ہمارا ایک تصور بنا ہوا ہے. تو اس میں بھی شرک کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ کہ پہلے ایک مراسم عبودیت میں شرک، موڈس آف ورشپ. اس میں نمبر 1 رکوع، نمبر 2 سجدہ، نمبر 3 نظر و نیاز. یہ تمام وہ شے ہیں جس میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو شرک ہے. اب اس کے لیے دیکھیے آپ الدعاء مخ العبادہ. مزید اور 2-3 چیزیں پھر اور رکھ دیتا ہوں کہ ابھی اس میں تو بہت سارے بحثیں ہیں ہمارے پاس سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، ہیلے بہانے بھی ہے، تو اس پہ نہیں جائیں گے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے ایک لائن ہے، اس پہ جتنا غور کر سکتے ہیں آپ غور کریں. اللہ کے علاوہ کسی سے ہاں نظر ماننے کی بات آتی ہے قرآن میں. حضرت مریم کا معاملہ ہے اور حضرت جو ہے اپنے مریم کی والدہ کا معاملہ ہے نظر کے لیے، تو اس کو لے کر کے ہم بھی کہتے ہیں. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ بدترین شرکوں میں سے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاں پرانی جو ہے شریعت میں صحیح تھا، تعظیماً سجدہ تھا، یہ تمام باتیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کو لے کر آئیں گے دلیلیں میں ملے گی، لیکن یہ جو ہے اللہ کے علاوہ ہوگا تو پھر یہ شرک فی المراسم عبودیت میں آئے گی. دوسری بات یہاں پر آتی ہے دعا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ رائج ہے. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے فہم کی ضرورت ہے، لوگوں تک بات پہنچانے کی بات ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور سے دعا مانگیں گے، لہٰذا اگر تو وہ شرک ہوگا. سورہ جن کی جو آیت ہے ان المساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ بلا شبہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے. آج دیکھیں مسجد سے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، پھر ہم کو وہ تصور بھی نہیں ہو رہا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو. اللہ جب منع کیا ہے اس آیت کی جو ترجیحات کرے ہوں گے اس کو سامنے رکھیں دیکھیں. پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ مومن کی 6 وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم. اگر جو کوئی اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے تکبر کی بنیاد پہ مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے. تو اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے دعا نہیں کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بول رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے گریز کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. آخری شے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. شرک فی الاخلاص.
اب یہ تو وہی جان سکتا ہے، دوسرا نہیں جان سکتا۔ اب یہ کیسا کریں گے؟ دیکھیں آپ، اس میں جو بات آتی ہے کہ آپ کے ہر عمل کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ اگر یہ دکھاوا، آج بھی بات آئی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو جو منافقین وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، خود قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات وہی آئی کہ آپ جو ہے عمل جو بھی کریں گے، چاہے جو بھی عمل ہو، وہ کسی کو دکھانے کے لیے ہو تو پھر وہ عمل آپ کا ریا ہے، اور ریا جو ہے وہ شرک ہے، جس کے لیے جو حدیث ہے من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صلی صام فقط اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی جو ہے شرک کیا۔ تو اب یہ تمام امور ہے، حسن ارشد بھائی تو میرے کو بھی ہنسی آ رہی۔ تو اخلاص کی جو ضد ہے یہ اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہونا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم عموماً نماز پڑھتے ہیں، سب سے معمولی جو بات بتانے کی تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز کا ٹائم ہوتا ہے 3 سے 5 منٹ کا، اگر کوئی آ گئے، ہم وہ نماز کو اگر 5 سے 7 منٹ کر لیں تو 3 منٹ جو آپ کی نماز تھی وہ تو اللہ کے لیے ہے، اور باقی جو آپ نے ایکسٹرا کیا وہ جس کے لیے کیا وہ اس کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے من صلی یرائی فقط اشرکا، تو یہ ہے اخلاص کے ساتھ شرک۔ تو شرک کی یہ وہ اقسام ہیں، شرک کی وہ جو ہے کیفیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید میں صاف صاف جو ہے کلیئر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہم کو محسوس کرا دیں کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ میں پیش آئے تو اللہ، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کیا معنی اس کے کہ نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا یہ حکم اس معاملے میں کیا ہے وہ ہم کو یاد رہے، اللہ ہم کو وہ یاد دلائے۔ آج جو معاملے میں ہم ہیں اس معاملے میں اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، وہ آیتیں، وہ احکامات ہم کو اللہ اپنے ذہنوں میں ڈال دیں، اور ہم اس سے بری ہو جائیں، اگر وہ شرک میں ہے یا پھر وہ گناہ ہے، وہ معصیت میں ہے، تو اللہ ہم اس سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔